70 بڑے بڑے ثبوت مشرکین مکہ کے آپ جانتے ہیں مارے گئے تھے، وہ تحطیب ہوئے تھے، واسط جہنم ہوئے تھے، اور 70 کے قریب قیدی بنے تھے، معروف واقعہ ہے تاریخ۔ اور 70 جو قیدی بنے تھے ان کے بارے میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان سے جزیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، جزیہ لے کے، جرمانہ لے کے ان سے چھوڑ دیا جائے۔ جرمانہ متعین ہوا ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق، جو جتنی صلاحیت رکھتا تھا، جتنے پیسے تھے اس کے پاس، جتنی مال و دولت تھی، اس حساب سے ان پر جرمانہ متعین کیا۔ یہ نہیں کہ سب کے لیے یکساں، نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے ان کی حیثیت کے مطابق ان سے جرمانہ وصول کیا گیا۔ لیکن اس میں ایک استثناء بھی تھی۔ وہ استثناء کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی پڑھا لکھا ہے نا، جو پڑھنا جانتا ہے، ان کو شاید ماحول میں کوئی لکھنا پڑھنا نہیں اتنے جانتے تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ ہمارے 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ہم بغیر پیسے کے اسے آزاد کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم بغیر پیسے کے اسے آزاد کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے ہاں یہ پڑھنے پڑھانے کی جو ہے نا قدر و منزلت کیا تھی۔ پیسے کی قدر نہیں، پیسہ مطلوب نہیں، مطلوب کیا ہے؟ تعلیم۔ پیسہ مطلوب ہوتا تو ان سے بھی پیسے ہی وصول کیے جاتے، لیکن پیسہ مطلوب نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو علم نہیں رکھتے تھے ان سے پیسہ وصول کیا ہے، لیکن جن کے پاس علم تھا لکھنے پڑھنے کا، انہیں کہا کہ 10 آدمیوں کو آپ ہمارے 10 آدمیوں کو سکھا دیں علم پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا، تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ جس سے سمجھ آتی ہے یہ بات کہ علم کی قدر و منزلت نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ پھر یہی علم جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، یہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ کوئی اور علم نہیں تھا، کوئی اور علم نہیں تھا۔ صحابہ نے کیا علم سیکھا ہے؟ قرآن مجید کا، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا، اور ان دونوں کا یعنی کتاب اور حکمت کا، ان دونوں کا علم حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی میں انقلاب یہ آیا کہ وہ جو چور اور ڈاکو تھے وہ دوسروں کی عزت اور مال کے محافظ بنے۔ وہ لوگ جو شرابی تھے، شراب چھوڑ کے وہ کیا ہے؟ امن و اطمینان کا داعی بن گئے۔ وہ لوگ جو دوسروں کی عزتیں لوٹتے تھے وہ دوسروں کی عزتوں کے محافظ اور امین بن گئے۔ وہ لوگ جو اونٹ چراتے تھے وہ پھر کیا چرانے لگے؟ عرب و عجم کی بادشاہت چلانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر تیری قسمت پر کیا کہوں، ایک وہ وقت تھا کہ باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، اور شام کو جب واپس آتا تھا تو باپ میری پٹائی کرتا تھا کہ اونٹ بھوکے آ گئے ہیں، تمہیں اونٹ چرانے بھی نہیں آتے۔ لیکن آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں، قرآن و سنت کی تعلیم پانے کے نتیجے میں عرب و عجم کا مالک بنا ہوا ہوں، 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا بنا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی برکت سے تھا؟ یہ انقلاب ایسا کیوں آیا؟ یہ انقلاب آیا اسی کتاب و سنت کی تعلیم سے۔ لیکن المیہ یہ ہے، اس وقت سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ جو امت اس کتاب و سنت کی کیا تھی؟ امین تھی۔ یہ امت کتاب و سنت کی کیا تھی؟ امین تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی امتوں سے اعزازات سب چھین لیے۔ اب نہ ان پر ان کے لیے نہ کوئی نبی آیا، نہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی۔ جتنے اعزازات تھے بنی اسرائیل کے وہ سب ختم کر دیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور کتاب و سنت کی تعلیم دی اور امت کو اس کا وارث بنایا، اور یہ ورثہ
آج امت اپنے اس وراثت کو بھول چکی ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج یہ امت در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہی ہے، در در کی ٹھوکریں بھی کھا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث کئی بار آپ نے سنی، کئی دفعہ اس کا مفہوم آپ نے علماء سے سمجھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہتر ہے، تعلیم بھی سب سے بہتر وہ ہے یا کوئی اور ہے؟ سوچئے ذرا، اگر اس کو تعلیم، اس کی تعلیم دینے اور لینے والا سب سے بہتر ہے تو سب سے بہتر تعلیم کی ہوئی کیا ہوئی؟ وہ بھی قرآن کی ہوئی نا، حدیث کی تعلیم ہوئی نا، وہ بہتر تعلیم۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ٹھوس دیا گیا ہے، کیا بھر دیا گیا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جی سائنسدان بننا چاہیے، کیا بننا چاہیے؟ انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، یہ بننا چاہیے، وہ بننا چاہیے، یہ اعلیٰ تعلیم۔ اللہ کے بندو، وہ جس کو اللہ کے رسول نے اعلیٰ کہا ہے، آج ہم اس کی دوسرے ملکوں میں جا کے اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ جب پڑھ لیا میٹرک، آئے میرے اللہ، وہ اعلیٰ تعلیم تو اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی ہے، دین اسلام کی ہے، ہم نے اعلیٰ تعلیم کس کو بنا دیا ہے؟ جو فنون ہے، یہ جتنے کام ہے، یہ سائنس ہے، یہ ڈاکٹریٹ ہے، یا اسی طرح مہندس ہے، انجینئر ہے، یہ ساری ان کی حیثیت ایک فن کی، وہ یہ فن جانتے ہیں۔ علم وہ ہے جو بذریعہ وحی اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اور یہی وہ واحد علم ہے۔ اور قرآن کے طالب علموں، یہ واحد وہ علم ہے کہ جس کو حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پر رکھتے ہیں، یہ واحد علم ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پانیوں میں مچھلیاں اور بلوں میں چونٹیاں ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ دوسرے علم کے لیے یہ بشارت ہے، دوسرے علم کے لیے یہ بات ہے، یہ فضیلت ہے تو قرآن مجید کے علم کی، یہ فضیلت ہے تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم کی، لیکن ہم اس سے بالکل بے بہرا ہیں، اس سے ناواقف ہیں۔ حتیٰ کہ ظلم کی انتہا یہ کہ ہم میں کتنے ہیں جو سارے رجسٹری مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کتنے ہیں؟ یہ بھی کبھی غور کیا؟ کلمہ پڑھنے والے تو ہم سب ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن کیا اتنی سی بات کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو؟ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ حلیمی کے حوالہ سے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اگر ایک وثنی، کیا مطلب وثن سمجھتے ہیں نا، شرک کرنے والا، اگر ایک وثنی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کو اس نے سمجھا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ وثن کو چھڑا دیتا ہے، قبر پرستی چھڑا دیتا ہے، بت پرستی چھڑا دیتا ہے، شخصیت پرستی چھڑا دیتا ہے۔ مکے والوں کی نبی علیہ السلام سے دشمنی کس بات پر تھی؟ اسی بات پر تو تھی کہ سب کو چھوڑ دے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عجیب بات ہے کہ محمد سب معبودوں کو چھڑا کے صرف ایک معبود کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم آج ہم اس سے بیگانہ ہیں، کلمے کے سے بیگانہ ہیں۔ اگر جانا جائے، جائزہ لیا جائے، ذرا تجزیہ کیا جائے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلا مبالغہ 70% مسلمان ہیں جن کو کلمے کا معنی بھی نہیں آتا؟ ٹھیک ہے نا، جن کو کلمے کا معنی نہیں آتا، اور جس دین کا اڑنا بچھونا علم تھا، آج اس کے ماننے والے اس کے بنیادی کلمے سے کے معنی سے واقف نہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا دکھ ہے۔ یہ شرک کی آبیاری کیوں ہے؟ ہر جگہ پر پرستش ہو رہی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی سے غافل ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم سے غافل ہیں۔ حالانکہ
نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بات بجائے خود غور طلب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ کب فرمایا ہے؟ مدینے کی زندگی میں. سورۃ محمد میں 13 سال مکہ مکرمہ میں گزر چکے ہیں. یہاں فرما رہے ہیں فَاعْلَمْ، خوب جان لیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یعنی صرف پڑھنا کافی نہیں، جاننا ضروری ہے. بات سمجھے؟ یعنی صرف پڑھنا نہیں بلکہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہماری زبان سے جو آ رہا ہے کلمہ، جو جملہ نکل رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. جو فوت ہو گیا اور مرتے ہوئے اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے، صرف لا الہ الا اللہ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ میں کیا جانتا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ داخل الجنہ. پھر ہے داخل الجنہ. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، قبروں کو سجدے بھی کرتے رہے، قبروں کا طواف بھی کرتے رہے، غلاف بھی چڑھاتے رہے، وہاں کا حج بھی کرتے رہے، اور کہیں لا الہ الا اللہ. ای خیال است و محال است. یہ دو چیزیں ہیں، دو علیحدہ چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کچھ اور باقی ہمارے معمولات اور ہمارے مشاغل وہ اس کے بالکل منافق. اس لیے بھائیو ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مسلمان بن جائے، مسلمان بن جائے، مسلمان بن جائے. مسلمان بن جائے لیکن کیسا مسلمان؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ان کی نظروں میں منت مانتا ہے، اور اس کے دربار کی حاضری کو حج کے برابر سمجھتا ہے، تو پھر مجھے آپ بتلائیں کہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ یہی بات علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کلمہ پڑھنے، الفاظ پڑھنے والا نہیں، وہ جو الفاظ پڑھتا ہے اور شرک کا ارتکاب بھی کرتا ہے، اس کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار اس کے الفاظ کا ہے جو اس کے مطابق شرک سے دستکش ہو جاتا ہے. لڑائی تب شروع ہوتی ہے، لڑائی تب شروع ہوتی ہے جب لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر عمل کیا جائے، جب اس کے مفہوم کو سمجھا جائے. اگر اس کو سمجھا نہ جائے، لا الہ الا اللہ پڑھنا رہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نزاع نہیں. نزاع اس وقت پیدا ہوتی ہے، اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھا جائے. لیکن آج ہم اس کا مفہوم 70% مسلمان ہونے کے باوجود، مسلمان کہلانے کے باوجود 70% ہم کلمے کے معنی سے واقف ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں عموماً کہ ہم رجسٹری مسلمان ہیں. سمجھے؟ رجسٹری مسلمان کون ہوتا ہے؟ باپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، جا کے جناب یونیورسل کمیٹی میں نام درج کروا دیا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا بیٹا ہے اور ہم مسلمان ہیں. یہ رجسٹری مسلمان. ہاں، پاکستان کے رجسٹر میں نام درج ہو گیا کہ یہ مسلمان کے گھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا ہے، ایک اور فرد کا اضافہ ہوا ہے. یہ رجسٹری مسلمان ہے. چاہیے تو یہ کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم مسلمان ہیں، چاہیے یہ کہ ہم اللہ کے ہاں مسلمان ہیں. آج کل یہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے محامد اور مناقب بیان کیے اور انہیں اپنا خلیل بنایا ہے. اللہ نے خلیل بنایا. اللہ اکبر کبیرہ.
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ خلیل کیوں ہے؟ کیا صفات ہے ابراہیم کی، کیا خو ہے ان میں کہ ابراہیم سلیم القلب تھے، ابراہیم منیب تھے، ابراہیم اواہ تھے، ابراہیم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ابراہیم وفا کرنے والے تھے۔ اب ہم دیکھ لیں ہم وفا کرنے والے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے پورا وعدہ کیا، ابراہیم جا بقلب سلیم، قلب سلیم دے کے آیا۔ اللہ فیصلہ دیتا ہے یہ قلب سلیم۔ ان ابراہیم کانا حلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم حلیم اواہ آہوزاری کرنے والا اور میری طرف رجوع کرنے والا۔ اتنے اوصاف اللہ ذکر کرتا ہے، یہ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ سوچئے ذرا۔ اللہ نے 5 مرتبہ ابراہیم کے بارے میں فرمایا، ایک بار نہیں۔ ما کان ابراہیم مشرک، ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین، ما کان من المشرکین۔ اللہ مشرک نہیں تھا، ہر آدمی کہتا ہے، بلکہ بعض وہ بھی جو خربروں کے درباری ہیں وہ کہتے ہیں ہم شرک کب کرتے ہیں۔ کوئی آدمی کلمہ پڑھنے والا یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں شرک کرتا ہوں؟ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے دربار کی وہ عزت، اللہ کے نام پر اللہ کی مسجد میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کوئی درباری جو ہے وہ قسم اور حلف اٹھانے سے گریز نہیں کرتا، وہ اٹھا لیتا ہے، لیکن مجال ہے کہ دربار پر کھڑے ہو کے حلف دے دے۔ عزت کس کی ہے؟ محبت پھر کس کی ہوئی؟ غلبہ کس کا ہوا؟ رجوع کس کا ہوا؟ اللہ کا تو نہ ہوا نا، پھر اس کا ہوا نا، اس ہستی کا۔ تو پھر ہمارے دل میں رجوع کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف تو ہے نہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہے۔ یہی حال ہمارے نمازوں کا ہے، یہی حال میرے بھائیوں ہمارا قرآن مجید کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے، سچا مسلمان بنائے۔ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے کے مقتضیات جو ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلمہ ایک عہد ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو رہنما اور ہادی نہیں سمجھیں گے۔ لیکن نہ ہمیں اللہ کی پرواہ ہے، نہ محمد رسول اللہ کی پرواہ۔ ہمارا حال یہ ہے، اور دکھ کی بات یہی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور جو آدمی سمجھانے کی کوشش کرے آج بھی وہی طوفان بدتمیزی ہے جو اس وقت تھا، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں۔ کوئی فرق نہیں، جو انبیاء کرام کے دور میں تھا آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہوٹنگ ہے، آج بھی وہی اعتراضات ہے، آج بھی وہی شکوہ ہے، آج بھی وہی شکایت ہے، آج بھی وہی جھگڑا ہے۔ اس سے قدر کوئی اختلاف نہیں، قدر کوئی مختلف نہیں ہے اس سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کلمے پر استحکام نصیب فرمائے، جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں توفیق دے کہ مرتے وقت ہم یہ جان کے سمجھ کے اس دنیا سے جائیں کہ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اپنے اللہ کے پاس، اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں حاضری ہے، اللہ نے ہماری بخشش کرنی ہے، کسی اور نے بخشش نہیں کرنی، کسی اور نے معافی نہیں دینی۔ جس کی نافرمانی ہے معاف بھی کرنے والا وہی ہے، کوئی اور معاف کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے تو معاف کرنے والے بھی بہت سے بنا دیتے، بہت سے معاف کرنے والے بنا دیتے۔ المیہ ہے ہمارے مسلمان کی، ایک خوب پر اگر تبصرہ کیا جائے تو وہ ایک عنوان ہے۔ آج دیکھیے ایک چھوٹی سی بات، اسلام نے جہاں اور بہت سی بری عادتوں کی مذمت کی ہے، وہاں ایک مذمت کفر و شرک کے علاوہ یہ ہے کہ تم بھیگ نہ مانگو، سائل نہ بنو،
کسی سے مانگو نہ، بھوک برداشت کر لو، سوال نہ کرو، ہاتھ پھیلاؤ گے تو یہ پھر پیچھے نہیں آئے گا، یہ پھیلتا ہی رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر اتنا عمل کیا کہ اگر وہ سواری پہ جا رہے ہیں اور سواری پہ اونٹ پہ جاتے ہوئے اونٹ کو چلانے والا عصا، چھڑی جو اونٹ کو چلانے کے لیے ماری جاتی ہے، وہ بالفرض اگر ہاتھ سے نکل گئی ہے، زمین پر گر گئی ہے، تو انہوں نے وہ چھڑی کو کسی دوسرے سے نہیں کہا کہ یہ چھڑی مجھے پکڑا، یہ سوال بھی نہیں کیا۔ سوچئے ذرا کہ یہ چھڑی مجھے پکڑا دو، نہیں، اونٹ سے خود اترے اور اونٹ سے اتر کے چھڑی کو پکڑے ہیں اور پھر اپنا سفر آگے جاتے ہیں۔ اسلام نے یہ تعلیم دی تھی، لیکن آج ہم بکاری کتنے، عیسائی کو بکاری دیکھا ہے آپ نے، اور سکھ کو بکاری دیکھا ہے آپ نے، یہودی کو بکاری دیکھا ہے آپ نے، لیکن مسلمان ایسا بکاری ہے کہ ساری دنیا میں بکاری بنا ہوا ہے، ساری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں نہیں، عالم کفر میں بھی۔ جس مسلمان کو خودداری کا اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ سبق دیا تھا کہ کسی سے مانگنا نہیں، آج ہمیں مانگنے کی خو پڑی ہے تو پھر ہم ملک و ملک مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارا پورا ملک مکتا بنا ہوا ہے، فردن فردن نہیں، پورا ملک ہی مکتا بنا ہوا ہے، اور جو مانگ کے گزارا کرتا ہے وہ کبھی عزت و آبرو نہیں پاتا۔ جو پیسہ اس کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے یہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں جل سکتا۔ آج ہم مسلمان آنکھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیوں آنکھ نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ ہم مانگا ہوا کھاتے ہیں، مانگا ہوا ان سے مانگتے ہیں، اور پھر مانگنے کی میں بھی ہم نے انتہا کر دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس بیماری سے بچے ہوئے تھے، کبھی آپ اپنے ماضی کو پڑھ کے دیکھیں، رستم کے دربار میں جس وقت صحابہ گئے ہیں، حضرت سعد سے بھیجا ہے پیغام رستم نے کہ اپنا بندہ بھیجو، میں اس سے کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ربیعہ بن عامر سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجو، دربار سجا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور ربیعہ لیدہ مارتے مارتے حتیٰ کہ ان کا قالین بھی پھٹ رہا ہے۔ گئے، کیسے آئے ہو؟ ہم آئے کب ہیں؟ تم نے بلایا ہے تو آئے ہیں، ہم تو نہیں آئے، تم نے بلایا ہے تو آئے، کس لیے آئے ہو؟ ہمارے ساتھ ٹکرانے کے لیے آئے ہو؟ پاش پاش ہو جاؤ، صبح طاقت سے ٹکرانے کے لیے تم آئے، تمہیں معلوم نہیں؟ معلوم ہے۔ کس لیے آئے ہو؟ اس لیے آئے ہیں کہ تمہاری غلامی صرف اللہ کے بندوں کو چھڑا کے اللہ کا غلام بنا دے، اللہ کا غلام بنا دے، اس مقصد کے لیے آئے۔ یہ تعلیم تھی۔ اگر وہ بھی ہمارے طرح منگتے ہوتے، رستم کو یہ جواب دے سکتے تھے؟ ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے تھے؟ نہیں۔ یہ برابر کی ٹکر کیوں ہے؟ جو اونٹ چلانے والے ہیں، کن کے ساتھ؟ ایران کے ساتھ، سپر طاقت کے ساتھ، کسرا کے ساتھ، اور میرا خیال کیسر کے ساتھ بھی۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انہوں نے ان سے کچھ مانگا نہیں۔ ہم ساری دنیا کے منگتے ہیں، اس لیے ہم کسی کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے ہمیں عزت دار بنایا ہے، عزت دار بننے کی دعوت دی ہے، حکم فرمایا ہے، لیکن آج ہم اسلام کی اس تعلیم کو چھوڑ کے اپنی عزتوں کو خواب میں ملا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، بس اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ کوئی لمبی چوڑی بات کی مجلس تو ہے نہیں، بس محض چند تربیتی باتیں تھیں جو میں نے ذہن میں آئی، اللہ کی توفیق سے آپ سے کہہ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور منگتا نہ بنائے، جھوٹ سے بچائے، چوری سے بچائے، خیانت سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بری خصلت سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے دین اسلام کی تابعداری اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔